الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء کرام، آج کی نشست میں ہم تاریخ اسلام کے درخشاں ستاروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل جد و جہد کی، اور اس میں آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا ساتھ دیا، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو کوشش کی گئی اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس سے ہم واقف ہیں، وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس میں ہمارے لیے ہدایات موجود تھیں، اور صحابہ کرام نے ان پر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 7ویں 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب بھی جڑتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا داخلہ اسلام کے لیے قوت کا باعث بنا، طاقت اور عزت کا باعث بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خلیفہ تھے کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل قائم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کلی کھلی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے پورے پھول کی شکل اختیار کی۔ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ یوں تو ان کی زندگی کے بہت سے واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملیں گے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے منافقین بہت ڈرتے تھے۔ آپ کے بے لاگ فیصلے اور آپ کا اسلام کے ساتھ ایسی وابستگی کہ جس سے کہہ لیں کہ اس وقت کے کیسر و کسریٰ بھی لرزاں و ترساں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بالکل ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے۔ آپ حقیقت میں دعائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی طور پر جب اسلام کو بہت
مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن حشام دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام سے مالا مال فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قبول ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں وہ اور ان کے خاوند حضرت زائد یہ اسلام لے آئے۔ اس بات کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کیسے چلا، یہ واقعہ بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہے۔ کافر مشرک یہ بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کہ اسلام پھیل رہا ہے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے تیار کیا اور حضرت عمر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ یہ راستے میں جا رہے تھے کہ ان کا چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ایک صحابی نے ان کو دیکھا کہ عمر بڑے غصے کی حالت میں بڑے پرجوش طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا راستہ روکا اور ان سے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا کر اس شخص کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جس نے نیا دین لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے، جس نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، جس نے ہمارے اندر ایک تفریق ڈال دی ہے۔ اس صحابی نے بڑی حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آگ ببولا ہوئے اور پوچھا کہ گھر کی کیا خبر لوں؟ اس نے کہا تمہارا بہنوئی زاہد اور تمہاری بہن فاطمہ بھی اس شخص پر ایمان لا چکی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئے اور غصے میں سیدھا گئے اپنی بہن کے گھر، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر ایک صحابی رسول سے قرآن کی آیات سیکھ رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں، یاد کر رہی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے جواب دیا میں عمر ہوں۔ انہوں نے فوراً اس صحابی کو تو سیف سائڈ کر دیا اور دروازہ کھولا۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو غصے میں ان سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا خاموشی اختیار کی۔ اس پر انہوں نے غصے میں اپنے بہنوئی حضرت زائد کو بھی مارا، پھر فاطمہ بنت خطاب جو ان کی بہن تھی ان کو بھی مارا۔ مار کھانے کے باوجود انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور پھر حضرت عمر جب مار کر تھک گئے تو پھر پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہت ہی ماشاءاللہ جابر اور بہادر خاتون تھیں، لہذا انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے حضرت عمر کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائیں تو حضرت عمر کی زندگی ہی بدل گئی۔ ان کا اندر چینج ہو گیا، ایک انقلاب برپا ہو گیا ان کی زندگی میں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، بلکہ انہوں نے حضرت فاطمہ نے ان سے کہا کہ پہلے تم پاک ہو جاؤ پھر تمہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو ان میں سے حضرت غالباً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی تاکہ وہ حضرت عمر کا راستہ روکا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تلوار آپ کے قدموں میں رکھ کر آپ سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، لہٰذا یہ شرف بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور پھر اسلام کے لیے ایک مضبوط قوت اور طاقت اور اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا بنا دیا۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر مراد رسول ہیں،
اور علی مرید رسول ہیں۔ الحمدللہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر پروگرام بناتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد پھر نکل کر میدان میں آ گئے اور عبادت کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قبول اسلام پورے عالم اسلام کے لیے وسعت کا باعث بنا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ اسلام لائے۔ آپ کا لقب جو ہے الفاروق ہے۔ فاروق کے معنی فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، پہچاننے والا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت ہی بہادر، عزت والے، غیرت مند، شجاع اور بہادر تھے۔ عدل و انصاف اس وقت بھی آپ کے صفات میں سے شامل تھا، لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو ان میں اور اضافہ ہوا اور آپ جو ہے گویا اسلام کے آگے بڑھنے کا سبب بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور آپ 40ویں مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی فضیلت اور اس کے اعتبار سے آج بھی دنیا اس بات کی قائل ہے اور آپ کے لاگو کیے ہوئے قوانین اور آپ کے کیے گئے فیصلوں کو آج بھی پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عمر دی جسٹس کے نام سے آج بھی یورپ کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 10 برس ہے۔ ان 10 برسوں میں اسلامی ریاست کی وسعت اور بہت دور تک ان کا پھیل جانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن تدبیر تھا۔ انہوں نے اس کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ ان کی خلافت کا یہ دور جو ہے وہ تاریخ اسلام کا انتہائی سنہری دور ہے۔ 13 ہجری سے 23 ہجری تک آپ کا یہ دور ہے خلافت کا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ آپ اپنی خلافت کے دوران راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ گھوم پھر کر لوگوں کے مسائل معلوم کرتے، لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے اور ان کی جو پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ بہت سے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ یہ بھی ایک واقعہ کہ ایک دفعہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے کہ کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس گھر کے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور ان کی والدہ نے انہیں تسلی دینے کے لیے ایک ہنڈیا آگ پر رکھی ہے جس میں پانی ڈال کر کچھ پتھر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ بچے یہ سمجھیں کہ ان کے لیے کچھ کھانا تیار ہو رہا ہے، وہ آرام سے سو جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا بس میں نے بچوں کو تسلی دینے کے لیے آگ پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے جس میں پتھر ابل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بیت المال سے کھانے کی کچھ چیزیں لے کر، کچھ سامان لے کر اور اس کی گٹھلی بنا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر روانہ ہوتے ہیں اس گھر کی طرف۔ آپ کے غلام آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ سامان میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا قیامت میں عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ میں خود اس بوجھ کو اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ اور وہ گئے ہیں اس گھر میں اور ان کو وہ کھانا پہنچایا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ کاش یہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر کو پتہ ہوتا اور وہ یہ کام کرتے۔ اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں تو وہ اس پر بہت شرمندہ ہوئیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ان کے جسٹس کے حوالے سے ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، وہ فیصلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب دونوں واپس ہوئے تو مسلمان جو کہ حقیقتاً منافق تھا، اس کے دل میں یہ
شک پیدا ہوا کہ چلو اب ہم اپنا یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص دونوں آئے اور اپنی وہ ساری بات ان کے سامنے رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تسلی سے بات سننے کے بعد اس یہودی نے حضرت عمر سے عرض کی کہ ہم آپ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ مسلمان کو یہ لالچ تھی کہ شاید مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت عمر اب فیصلہ بدل دیں اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اندر سے تلوار لائی اور لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اس نے کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا تو اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ اسی طرح آپ نے مختلف غزوات میں بہت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامی ریاست کی وسعتوں کو بڑھایا۔ اسی طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی غزوے سے واپسی پر کچھ کپڑے جو ہیں وہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملے تھے، جن کو مسلمانوں کے مابین تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر مسلمان کو کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹکڑا اس قدر کم تھا کہ اس سے لباس بننا یعنی قمیض بننا ممکن نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسی کپڑے کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا لا سمع ولا طاعہ، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک آپ اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ وہ جو مال غنیمت میں آئے ہوئے کپڑے مسلمانوں میں تقسیم ہوئے تھے وہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان سے کرتا بن سکتا، آپ کا کرتا کیسے بنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی اشتعال نہیں کیا، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس کے جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کپڑے تقسیم ہوئے سب کو ایک ایک ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا اور امیر المومنین کو بھی ملا تھا، کسی ایک کی بھی قمیص بننا ممکن نہ تھی، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے بابا کو دے دیا تاکہ وہ اپنی قمیص بنا کر اسے پہن لیں۔ اس وقت اس صحابی نے کہا کہ ہم اب آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح آپ بیت المال کے اونٹ گم ہوئے تھے، ان کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کیسر کی طرف سے کوئی وفد آیا مدینہ منورہ، اور سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کون سا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا گیا کہ جی خلیفہ کہاں ہیں اس وقت؟ تو انہیں بتایا گیا کہ خلیفہ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ بیت المال کے اونٹ گم ہو چکے ہیں تو وہ ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ دوپہر کا وقت ہے، درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے اپنا کوڑا رکھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، آرام استراحت فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت کیسر کے اس وفد نے کہا کہ اے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کسی کا خوف نہیں، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، انہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ بیت المقدس پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس کو فتح کرنے کا وقت آیا، بہت دن تک مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ دروازے نہیں کھول رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا امیر یہاں آئے گا اور ہم اس کو پھر بیت المقدس کے اس قلعے کی چابیاں دیں گے۔ تو مسلمانوں کے امیر کو خط لکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ واقعات ہیں، تو آپ اگر کوشش کریں اور سفر کر کے یہاں آ جائیں تو بڑی آسانی سے یہ فتح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، ایک اونٹ لیا اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا، اور راستے میں آپ ایک منزل پر خود سوار ہوتے تھے اور غلام نکیل پکڑ کر آگے چلتا تھا، اور دوسری منزل پر غلام سوار ہوتا تھا اور
آپ اس کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے، اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت باری جو تھی سوار ہونے کی وہ غلام کی تھی، اس نے انکار کیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری باری ہے، تم سوار ہو جاؤ اور میں نکیل پکڑ کر آگے چلوں گا۔ اسی طرح جب وہ سامنے سے نظر آئے تو اوپر سے قلعے سے پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص سوار ہے اور دوسرا نکیل پکڑے ہوئے آ رہا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ منظر پڑھا ہوا تھا، انہیں معلوم ہو گیا، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نکیل پکڑ کے آگے چلنے والا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے قلعے کی چابیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں حوالے کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ اس جگہ کو فتح کرے گا تو وہ اسی طرح اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے آ رہا ہوگا اور اس وقت اونٹ پر اس کا غلام سوار ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کا بہت عظیم دور ہے۔ ان کے دور میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ شادیوں میں مہر زیادہ باندھنا شروع کر دیا، انہوں نے بڑے بڑے مہر باندھنا شروع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی کہ بہت بڑے بڑے مہر باندھنا یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ مہر جو ہے وہ باندھیں۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے مہر پر پابندی لگانے والے، جبکہ قرآن نے ہمیں بہت سا مال لینے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا اور کہا بڑھیا نے آج مجھے دین سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ کو بعض مقامات ایسے ملیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے حوالے سے نازل ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے بنی اور اس کے مطابق اور اس کے موافق اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جیسے واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اسی طرح ان کی شہادت کا واقعہ بھی بہت عظیم واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، تو اس سے پہلے مدینہ منورہ میں جو غلام مختلف غلام یہاں آباد تھے، ان میں ایک شخص تھا ابو لولو فیروز، ایران کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ وہ کسی مسلمان کا غلام تھا، اس سے وہ محنت لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ میرا مالک مجھ سے روزانہ کی جو اجرت ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون کون سے کام جانتے ہو؟ اس نے اپنے ہنر جو ہیں وہ گنوائے کہ میں فلاں کام جانتا ہوں، فلاں کام جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تمہارا مالک جو ہے وہ تم سے صحیح لیتا ہے۔ اس میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں چکی بنانا بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ، میں اس کا معاوضہ تمہیں دوں گا۔ تو اس نے جواب میں کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی، اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ بہرحال اس کے پاس ایران کا ایک اور جرنیل تھا، ہرمزان جرنیل نے اسے اس کے لیے تیار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کیا جائے۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا اور اس خنجر کو پھر زہر میں بجھایا، اس پر زہر کا پانی چڑھایا، اور ہرمزان نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے مالک سے خرید کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس لالچ میں اس نے یہ کام کیا، اور ایک دن فجر کی نماز کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو وہ مسجد نبوی کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو اس نے آپ پر وار کیے، پے در پے خنجر کے وار کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب نکلا تو تیسری یا چوتھی صف میں وہ کسی صحابی نے اس پر ایک کمبل ڈال دیا اور اسے پکڑ لیا۔ جو ہی وہ پکڑا گیا اس نے اسی خنجر سے خود بھی خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجروح ہو کر زخمی ہو کر گر پڑے، اور ان کے ساتھ تقریباً
17-16 صحابہ کرام مزید بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک سائڈ پہ لایا گیا اور ان کو لٹایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر یہ وار کس نے کیا؟ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ابو لولو فیروز جو ایرانی ہے، مجوسی ہے، اس نے آپ پر وار کیا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ یہ کوئی 27 ذی الحجہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ 3 دن تک پھر زخمی رہے، آپ کا علاج کیا جاتا رہا، آپ جو کچھ کھاتے تھے آپ کے زخموں سے نکل جاتا تھا، اور 3 دن کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے درخواست کریں کہ اگر میں عمر وفات پا جاؤں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کیونکہ ایک میرے شوہر یہاں دفن ہیں، دوسرے میرے بابا یعنی والد صاحب دفن ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ تیسری قبر میری وہاں بنے گی، لیکن عمر کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں اور ان کو جو ہے وہ یہاں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ بات جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو حضرت عمر نے انہیں دوبارہ بتایا کہ میرے مرنے کے بعد پھر ان سے اس کی اجازت لے لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت تو مربت میں اجازت دے رہی ہیں اور بعد میں نہ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو اپنے رفیق اعلیٰ سے چلے گئے اور ان کی وفات شہادت ہو گئی، اور پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی بہت سی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور ابو بکر و عمر وہاں موجود تھے، میں ابو بکر اور عمر ہم ساتھ جا رہے تھے، ہم نے یہ کیا۔ بہت سی جگہ پر اللہ کے رسول نے ان کو اپنا ساتھ ہونے کا یہ شرف بخشا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جو افق پر چمک رہا ہے۔ آج بھی ان کا نام بڑی عزت، ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، اور اسلام کے بہت سے قوانین انہی کے مرتب کردہ قوانین ہیں جن کو آج قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے اوپر بعض جگہوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے خلافت راشدہ کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کبھی جد و جہد نہیں کی، کوشش نہیں کی، یہ ہماری کوتاہیوں میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں سے اپنے آپ کو واقف کریں۔ الفاروق کے نام سے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ حضرات یہ خریدیں۔ اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، حضرت عمر کی حیات مبارکہ پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ان کا مطالعہ کروائیں۔ ہماری اسٹڈیز سرکل میں صحابہ کرام کی سیرتوں پر جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ کر ان کے مشن، ان کے فکر کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ایک دفعہ پھر خلافت راشدہ کا نظام آئے گا دنیا میں، تو اس کے لیے تیاری اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہوئے ان کے نقش قدم کو اختیار کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اسلام کی تاریخ کا بہت درخشاں ستارہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔